بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو سب جہانوں کا رب ہے، پروردگار ہے، نہایت رحم کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر درود و سلام ہو، اما بعد۔ الحمدللہ بہت دیر سے اس چیز کا انتظار تھا، آپ سب کو بھی اور مجھے خود بھی، کہ ہم قرآن کا سفر شروع کریں، جو کہ ایک بہترین سفر ہے اور جو حقیقی سفر ہے، جو ہمیں اس دنیا میں بھی کامیابی دے گا اور آخرت میں بھی کامیابی دے گا، یہ گارنٹیڈ ہے۔ یہ وہ سیدھا راستہ ہے، یہ وہ صراط مستقیم ہے جس پر چلتے ہوئے ہم جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں گے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی رہتے ہوئے ہمیں جینا آ جائے گا، ہمارے غم ہلکے ہو جائیں گے، ہم پریشان نہیں ہوں گے، ہم ڈپریشن میں نہیں جائیں گے، ہماری زندگی با مقصد ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اس دنیا میں بھیجا تو ہمیں اسی طرح بھٹکنے کے لیے نہیں بھیج دیا، ہمارے ساتھ ایک بک اتاری، ایک گائیڈ ہمیں دیا، ایک گائیڈ لائن دی، وہ تھی قرآن۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور زندگی کیسے گزارنی ہے، اور کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں بتا دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک معجزہ دیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کا معجزہ دیا۔ اور جو بھی انسان اس کے ساتھ جڑتا جائے گا وہ اپنے ارد گرد اس کی برکات اور رحمت دیکھے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ جڑنے والا ہر شخص احترام کے قابل ہے، عزت کے قابل ہے، اور اللہ کے ہاں اس کا بڑا مرتبہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے اور پڑھا رہا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تم میں سے افضل ترین وہ شخص ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ اللہ اکبر۔ آپ اور ہم اب ان بہترین لوگوں میں شامل ہونے جا رہے ہیں، الحمدللہ۔ اب ہم اس راستے پر چل پڑے ہیں۔ اب یہ قرآن کب کمپلیٹ ہوگا یہ ہم نہیں جانتے، ہمارا فوکس ہے کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، ہم اس کو سیکھتے جائیں گے انشاءاللہ، پڑھتے جائیں گے، اس کی منزلیں چڑھتے جائیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ ہماری دنیا سنورتی جائے گی۔ اور ہوگا کیا کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت ہماری سنورتی جائے گی انشاءاللہ۔ یعنی یہ وہ ٹیسٹ ہیں جو آپ اس دنیا میں دیں گے، وہ پریکٹس ہے، اور اس کا رزلٹ ہمیں آخرت میں ملے گا انشاءاللہ۔ قیامت کا جو دن ہے، جو برحق ہے، جو حساب کتاب کا دن ہے، اس دن اگر کوئی سفارش کر سکتا ہے تو وہ کیا ہے؟ قرآن۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے ساتھیوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک قرآن ہے جو ہمارے لیے سفارش کرے گا۔ اس دنیا میں جب ہمیں کوئی کام پڑتا ہے اور وہ حل نہیں ہو پاتا تو ہم کسی اہم انسان کی ہم سفارش ڈالتے ہیں کہ آپ یہ کہیں گے تو میرا کام ہو جائے گا۔ تو آخرت میں جو ہے ہمارے کام آئے گا وہ ہے ہمارا قرآن۔ لیکن اگر ہم اس کو ساتھی نہیں بناتے، اپنا دوست نہیں بناتے، اپنے غموں میں اپنی خوشیوں میں شامل نہیں کرتے، اپنے رات اور دن میں اس کو شامل نہیں کرتے، تو وہ کیسے بھی ہماری سفارش کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے سینوں کی بہار بنا دے، ہمارے دلوں کا نور بنا دے، ہماری غم اور پریشانیاں اس قرآن کے ساتھ چلی جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ساتھ نعمتوں والی جنت میں داخل کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم بھول گئے ہمیں یاد کروا دے، اور جو ہمیں نہیں معلوم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ سکھا دے۔ ہمیں دن اور رات میں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آپ لوگ بہت خاص ہیں، بہت خاص ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کے لیے چنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن ہے یہ کیوں نازل کیا، ہمیں یہ بھی جاننا ہے، یہ کیا ہے، ہم آخر یہ کام کیوں شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت آیت ہے سورہ المائدہ میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجوہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔
بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ اپنی رضا پر چلنے والوں کو سلامتی کا راستے دکھاتا ہے اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور انہیں سیدھی راہ پر چلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کیا ہے؟ نور ہے، لائٹ ہے، روشنی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ یہ واضح کتاب ہے، اس میں ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں بتا دی ہے، جن جن چیزوں کی ہمیں اس دنیا میں ضرورت ہے۔ تو ہم نے اپنے تمام مسائل کے لیے رجوع بھی کس سے کرنا ہے؟ ہم انہیں قرآن کی طرف سب سے پہلے دیکھنا ہے، پھر ہم نے حدیث کی طرف جانا ہے۔ انشاءاللہ یہی ہمارا سلیبس ہے، اس سے باہر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی چیز آؤٹ آف کورس نہیں ہے انشاءاللہ۔ تو یہ ایک نور ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے آپ قرآن کو پڑھتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے اور عمل کریں گے، موسٹ امپورٹنٹلی ہمیں اس کو صرف ایک کورس کی طرح نہیں لینا کہ ہم نے پڑھ لیا اور بس، نہیں، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ، اپنی زندگیوں کو بہتر بنانا ہے۔ تو یہ جو نور ہے نا وہ اپنی زندگیوں میں آپ دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آؤں گا۔ تو یہ جو دنیا کی جہالت ہے، کفر ہے، شرک ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اندھیرے ہیں، ہم اندھیروں میں ہیں، ہمیں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ قرآن وہ روشنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر ہمیں انشاءاللہ اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آئے گا انشاءاللہ۔ ہمیں جب علم ہوتا جائے گا، نہیں ایسے تو نہیں کرنا تھا، ہمیں تو ایسے کرنا تھا، ہمیں تو ایسے، ہم کیسے زندگی گزار رہے تھے، اللہ کا حکم تو یہ نہیں ہے، اللہ کی پسند تو یہ نہیں ہے، اللہ کو یہ چیز تو محبوب نہیں ہے، تو مجھے کیا کرنا ہے؟ جو اللہ کو محبوب ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے لیے اس دنیا میں آئے ہوں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ باقی جو دنیاوی معاملات ہیں وہ تو ویسے ہی چلتے ہیں، لیکن ان معاملات کو ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق پورا کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے سفر کو بہت آسان اور بابرکت بنا دے، آمین۔ اب دیکھیں، ہر ایک انسان کی لائف میں مشکلات، پریشانیاں آتی ہیں۔ اب جب ہمیں پریشانی آتی ہے، ہم کھانا پینا تو نہیں چھوڑ دیتے، لیکن جب پریشانیاں آتی ہیں تو ہم نیکی کے کاموں میں ہلکے پڑ جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس وقت زیادہ کوشش کرنی ہے کہ ہم زیادہ نیکیوں کی طرف چلیں۔ تو یہ قرآن پڑھتے ہوئے اگر کوئی بھی پریشانی آ گئی میری آپ کی زندگی میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ فرمائے، تو ہم نے اس سفر کو جاری رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، توفیق دے، ہماری جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور کر دے، ہمیں شفا دے، ہمیں طاقت دے کہ ہم اس کو بہترین طریقے سے پڑھ سکیں اور آگے پڑھا سکیں، آمین۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ آج تعارفی کلاس تھی جو میں نے آپ کو بتایا۔ طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے نیکسٹ کلاس کے لیے ایک رجسٹر اپنے پاس رکھنا ہے، اور جو آیت میں پڑھوں گی اس کا پہلے آپ نے ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ لکھنا ہے، ایک ایک ورڈ کا، ایک ایک حرف کا ہم ترجمہ لکھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد رننگ ٹرانسلیشن یعنی بامحاورہ ترجمہ ہوگا، اور اس کے بعد ہم اس کی تھوڑی سی تفصیل میں جائیں گے۔ ابھی ہمارا جو یہ فرسٹ ہے انشاءاللہ بیچ، اس میں ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، امپورٹنٹ چیزیں پڑھیں گے تاکہ ہم سب سے پہلے قرآن کو ایک دفعہ گو تھرو کر لیں کہ اس میں کیا کیا ہے، پھر ہم زیادہ ڈیپتھ میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم بہترین طریقے سے اس کو پڑھ سکیں اور ہماری زندگیوں میں آسانیاں ہیں، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کا سننا قبول فرمائے، میرا پڑھانا قبول فرمائے، آمین۔ تو جب آپ آیتیں پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ نے اس پر غور و فکر کرنا ہے، آپ نے اس پر دھیان دینا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور پھر اس میں سے اپنے لیے پوائنٹس نکالنے ہیں کہ میرے اندر کیا چیز نہیں ہے، مجھے اپنے اندر کیا چیز لے کر آنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور مجھے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس سفر کو آسان کرتے جائیں گے آپ کے لیے۔ کوشش ہوگی کہ یہ لیکچرز چھوٹے ہوں تاکہ آپ کے لیے سننا آسان ہو، اور اس کے علاوہ صرف 3 دن کلاس رکھی گئی ہے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے انشاءاللہ، اور باقی جو ہے فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے وہ بچوں کا قرآن ہوگا جو کہ دوسری گروپس میں ہوگا انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ہمیں بدل دے، آمین، اور یہ ہمارا سفارشی بنے، آمین۔ اب یہ قرآن بھی آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے نا کہ آپ جو حامل قرآن ہیں، حامل کسے کہتے ہیں؟ حامل ورڈ آئے حمل سے، یعنی پریگننٹ۔ تو جو پریگننٹ لیڈی ہوتی ہے حمل سے، اس نے ایک ویٹ کیری کیا ہوتا ہے، اس نے کچھ بیئر کیا ہوتا ہے، کچھ کیری کیا ہوتا ہے، رائٹ؟ اسی طرح ہم کیا ہیں؟ حامل قرآن۔ ہمیں کیا پکڑنا ہے؟ اب قرآن کو، ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ بھاری کلام نازل ہوا تو ان کو کہا گیا کہ آپ تہجد کی نماز ادا کریں، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ اس قرآن کے
حامل ہیں، اب آپ اس قرآن کو اٹھانے والے ہیں، پکڑنے والے ہیں، اس پر چلنے والے ہیں، تو اب آپ کا اٹھنا بیٹھنا اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ بڑی خوبصورت لائنز ہیں، میں آپ سے شیئر کروں گی کہ اب حامل قرآن کیسا ہوگا کہ اس کی رات سے پہچانا جائے جب کہ لوگ سو رہے ہوں، اس کے دن سے پہچانا جائے جب لوگ کھا پی رہے ہوں، اس کے غم سے پہچانا جائے جب لوگ خوش ہو رہے ہوں، اس کے رونے سے پہچانا جائے جب لوگ ہنس رہے ہوں، اس کی خاموشی سے پہچانا جائے جب لوگ باتوں میں مشغول ہوں، اس کے خشوع سے پہچانا جائے جب لوگ ڈینگے مار رہے ہوں۔ اسے نہ بد خلق ہونا چاہیے، نہ غافل، نہ سخت آواز والا، اور نہ غصے سے بھڑک اٹھنے والا۔ تو اب جب ہم قرآن سے جڑنے والے ہیں، حامل قرآن بننے والے ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری رات اور دن عام لوگوں سے ڈیفرنٹ ہو، بیکاز وی آر ناؤ اسٹوڈنٹس آف قرآن، ہم عام لوگ نہیں ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، تو نظر آنا چاہیے کہ یہ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ فضول باتوں میں شامل نہیں ہوتے، ان کی رات پوری پوری سوتے ہوئے نہیں گزرتی، بلکہ یہ تہجد میں اٹھتے ہیں، پھر یہ فجر میں اٹھتے ہیں، یہ اپنی نمازوں کا خیال رکھنے والے ہیں، ان کی بات سے اللہ کی محبت جھلکتی ہے، تقوی جھلکتا ہے، یہ فضول باتوں میں مشغول نہیں ہوتے، ان کے غم ہی ڈیفرنٹ ہیں، ان کی خوشیاں ہی ڈیفرنٹ ہیں، یعنی لوگ دنیا داروں کے غم اور خوشیاں کچھ اور ہیں، اور قرآن والوں کی غم اور خوشیاں کچھ اور ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھٹکنے سے بچا لے، ہم اس دنیا میں کھو نہ جائیں، ہم اپنے اصل مقصد سے کہیں دور نہ ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آج یہ قرآن دیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہمیں تھام لیں، اور قرآن کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ خزانے ہمیں آپ دیتے جائیں، ہم اس کو سمیٹتے جائیں انشاءاللہ، اور آپ ہم سے محبت کریں، اور ہم آپ کا کلام پڑھنے جا رہے ہیں رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم اس قابل تو نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں انشاءاللہ۔ آپ سب نے روز دعا کرنی ہے کہ رب العالمین سفر کو ہمارے لیے آسان بنا دے، اور میں بہترین طریقے سے آپ کو پڑھا سکوں، اور اس کے بعد یہ کہوں گی کہ میں بھی آپ ہی کی طرح ایک طالب علم بھی ہوں، اور میں بھی ایک انسان ہوں، تو غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی کچھ غلطی ہو جائے تو اس کے لیے میں معافی چاہتی ہوں، اور پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو صحیح چیزیں آپ کے سامنے لائی جائیں، صحیح بات جو قرآن میں ہے وہی آپ کو بتائی جائے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم شروع کر دیں گے اپنا قرآن انشاءاللہ۔ آپ کو اپنے پاس ایک پینسل رکھنی ہے، لیڈ پینسل، تاکہ وہ ریز ہو سکے، ترجمہ اگر غلط ہو جائے تو آپ نے ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ لکھنا ہے انشاءاللہ، اور پھر اس کے جو پوائنٹس اہم ہوں گے تفسیر کے وہ آپ کو نکالنے ہیں انشاءاللہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔